پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کے دورے کے حوالے سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے انتظار کیا۔ قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کے بھارت کے دورے کو لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 3500 سے 4000 کلومیٹر بارڈر ہے اور اس پہ ظاہر ہے سرحدی تنازعات بھی ہیں۔ اس کے باوجود چینی وزیر اعظم کا بھارت کے ساتھ تقریباً 16 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کرنا، یہ فرمائیے گا کہ یہ خطے میں امن کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تسلسل نہیں رہا گزشتہ 2-3 سالوں میں ہمارا چین کے ساتھ، اس تسلسل کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے اور دوبارہ سے اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب ہم بھی حکومت میں تھے تو میں یہ کہتا تھا وہ فارن آفس میں، اور فارن آفس کے ہمارے بہت ماشاءاللہ ٹرینڈ آفیسرز ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں۔ وہ ہم دونوں فارن آفس اور میں، ہمارا ایک ہی ویو ہوتا تھا کہ جو ہمارے ہے نا جی، یہ کہنا کہ آر فرینڈ شپ از ہائر دین دا ماؤنٹنز ڈیپر دین دی اوشن، یہ ٹھیک ہے، دل کو گرما دیتی ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین کی بھارت کے جو تعلقات ہیں ٹریڈ کے جس حساب سے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس میں جو آئی ٹی میں ہندوستان سبقت لے گیا ہے، اور اس میں ہندوستان میں کے ساتھ چین کو کوآپریٹ کرنے میں زیادہ فائدہ بھی نظر آئے گا آئی ٹی سیکٹر میں، اور پھر کلچرلی چائنا اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ نسبتاً مستحکم ہیں۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک نئی جنریشن چین میں برسر اقتدار ہے۔ یہ ماؤ زے تونگ کی جنریشن نہیں، چو این لائی کی جنریشن نہیں، یہ ڈینگ جیاؤ پنگ کی جنریشن نہیں ہے، یہ نئی جنریشن ہے۔ اس جنریشن میں جب تک ہم اپنے تعلقات میں گرمی واپس نہیں لائیں گے، ہم نے کم از کم یہ سوچا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہیں اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جب میں وزیر خارجہ تھا۔ ایک تو ہم نے کہا کہ یہ ہائر دین ماؤنٹنز، یہ ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن جب تک ٹریڈ کی انڈر پننگز نہیں ہوں گی تو ہمارے دور میں ملٹی ایئر اگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ 1.3 بلین ڈالرز جو ٹریڈ تھا ہمارے دور کے آغاز میں، وہ 5.56 کے قریب پہنچ چکا تھا اختتام پہ۔ افسوس یہ، حالانکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا، اگریمنٹ ہوا تھا، تو ہمارا ٹارگٹ 15 بلین تھا 2011 تک، لیکن ہماری حکومت کے جانے کے بعد وہ اس میں اس نوعیت کا اضافہ نہیں ہوا، اور میرا اندازہ ہے کہ 7 بلین ڈالر کے ارد گرد اس وقت ہے، جبکہ ہمارے دور میں 1.3 سے آپ اندازہ لگائیں 5.56 کے قریب ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کو خصوصی اہمیت دی تھی، جوائنٹ پارٹنرشپ اگریمنٹس کیے تھے، پھر ہم کئی جوائنٹ پروجیکٹس کا سوچ رہے تھے، اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے تھے، اس پہ جس نوعیت کی پروگرس ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، خدا کرے اب ہو جائے۔ تو یہ تو جو بات ہے، لیکن جو یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک میسو یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کریں گے، جس میں سینکڑوں چینی پاکستان آئیں گے اور سینکڑوں پاکستانی چین جائیں گے۔ ہم نے شروع کیا تھا، میرا خیال ہے اس میں بھی وہ نہیں ہمیں پروگرس نظر آئی جو آنی چاہیے، اور میری خواہش ہے کہ اس دورے میں وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی اور جو وزیر اعظم چین ہیں وہ اعادہ کریں کہ وہ جو ہمارا یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے اس کو ایک نئی لیول پہ لے جانے کے لیے، اور یونیورسٹیز میں اسپیشل سیٹس ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے اور چینی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں چائنا کے اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ سکتے ہیں، بڑی اچھی یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہیں، آغا خان یونیورسٹی ہے، اسی طرح لمز ہے، BNU ہے، بہت سی یونیورسٹیز پاکستان میں آ رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں یہ بھی غلط ہوگا۔ تو یوتھ ایکسچینج بھی ہونا چاہیے کلچرل ایکسچینج کے لیے، اور یونیورسٹیز میں بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خطے کے موجودہ حالات میں چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں مسلسل چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں تسلسل بھی رکھنا ہوگا۔ اور اب بات کریں گے پاکستانی اس سیاست کی۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جب سے حکومت سے علیحدہ ہوا ہے، نئے سلسلے شروع ہوئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بھی کئی سیاسی رہنماؤں سے، سیاسی قیادت سے رابطے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے بھی آپس میں رابطے شروع ہیں۔ حکومت نے مسلم لیگ ہم خیال سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن آج چودھری شجاعت حسین جو کہ مسلم لیگ قاف کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ کر یہ بات واضح کر دی ہے
کہ وہ کسی بھی صورت میں مرکز میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور وہ بدستور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے رہیں گے۔ مسلم لیگ ہم خیال سے جو رابطہ ہوا ہے حکومت کا، اس پر مسلم لیگ ہم خیال کا کیا رد عمل ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر مسلم لیگ ہم خیال کی رکن قومی اسمبلی کشمالہ طارق صاحبہ نے۔ بہت بہت شکریہ کشمالہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کا بھی بڑا اہم اجلاس ہوا اور آپ نے کہا کہ سوچ بچار کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا، حکومت نے آپ سے رابطہ کیا ہے، پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کا تو کام ہے رابطے کرنا، اور ہر وقت حکومت رابطے میں رہتی ہے، کیونکہ ہم اسی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور اسی ملک کے اندر ہم سب کے سٹیکس ہیں، اور سینٹ میں بھی ہماری نمائندگی ہے اور ہم نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے لیڈرز کو فون کیا، سلیم سیف اللہ خان کو، اور ہمارا اجلاس تھا کل، اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی اور کچھ فیصلے بھی ہوئے، کچھ چیزیں جو آپ کے تحفظات ہوتے ہیں اس وقت جو آن گوئنگ کرنٹ پولیٹیکل سیناریو ہے ملک کے اندر، اس کے اوپر تو وہ یہی فیصلہ طے پایا کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جائے گی جو بھی۔ اچھا، لیکن اس میں کشمالہ صاحب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ لوگ جدا ہوئے مسلم لیگ قاف سے، اب اگر الیکشن کمیشن میں دیکھی جائے تو وہ آئینی طور پہ آپ کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ تو ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، تو 18th امینڈمنٹ کے تحت تو پھر آپ ووٹ نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے بنائی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم جو ہیں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے، لوگوں کو میرا خیال میں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہائی کورٹ میں ہیں اب الیکشن کمیشن کے تھرو، اور چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے ان کی جو ہے چیئرمین شپ، پارٹی پریزیڈنٹ شپ جو ہے، اور اس کے اوپر ابھی سب جوڈس ہے معاملہ، جب تک معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو دیٹ از ان کوسچن، سو ہم تو ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے، تو ہم نے وہی چیز چیلنج کی ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ پارٹیوں کے اندر جب انہوں نے یہ جمہوریت ختم کی ہے تو ہمارا پہلا کیس ہے کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس چیز کو کہ پارٹی میں یہ تمام پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیڈران ڈکٹیٹر بن کر اوپر بیٹھے رہے، وراثتی سیاست چلتی رہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی ہمارا کیس بہت اہم ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم نے وراثتی سیاست کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ 2 دفعہ سے زیادہ آئین میں تھا کہ چودھری شجاعت صاحب پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے، اور آئین کی پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی کر کے وہ 3 دفعہ انہوں نے زبردستی دھوکے بازی سے اپنے آپ کو الیکٹ کرایا ہوا ہے، تو ہم نے وہ سب پروفز کے ساتھ چیلنج کیا ہوا ہے، اینڈ جب میٹر آپ کو پتا ہے کورٹ میں ہو لیگلی اس کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے، اینڈ اٹ از سب جوڈس، سو وی ڈونٹ کنسیڈر ہم، اب کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ وقت بتائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ آپ کا۔ کشمالہ طارق مسلم لیگ ہم خیال کا نقطہ نظر بیان کر رہی تھیں۔ آج مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں بدستور بیٹھے رہیں گے۔ کیا سیاسی صورتحال بنے گی، اسی پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سینئر صحافی اور سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے۔ بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ جو اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ رک جائے گا، سیاسی جو ایک ہلچل بچی ہوئی ہے یہ رک جائے گا؟ جاوید اقبال صاحب، ابھی تک تو صرف مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی ہے اور ان کے 6 یا 7 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو اس سے حکومت کی میجورٹی تو متاثر نہیں ہوئی، لیکن بہرحال سیاسی طور پر اسے ایک سیٹ بیک ضرور ہوا۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اسے اس وقت میجورٹی کی حمایت حاصل ہے، لیکن اگر اس کے خلاف تحریک میں اعتماد آتی ہے تو اس کے مخالفین کو اس کے خلاف اپنی اکثریت ثابت کرنی پڑے گی، اور جو منظر نظر آ رہا ہے اس میں حکومت کے خلاف ووٹ دینے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا مسلم لیگ قاف کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی۔ ان میں سے شاید کوئی بھی جذباتی طور پر حکومت کے خلاف ووٹ دینے پر تیار نہ ہو، کوئی نئی کولیشن نہ بن جائے اس وقت تک اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شامی صاحب، یہ بیرونی جو دباؤ ہے یا جو بیرونی اشارہ ہے وہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اجازت دے گا اس ہلچل کی؟ ورنہ وہ تو بالکل آپ کے خیال میں اجازت نہیں دے سکتا کسی بھی طور سے اس قسم کی ہلچل کی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ بیرونی دباؤ سے یا بیرونی خواہشات سے معاملات اندرونی طور پر طے نہیں ہوتے یا سمجھیے متعین نہیں ہوتے،
आप बाहर मेरे घर के बाहर जितना भी हिफाजती दस्ता मुकर्रर कर दें, अगर मैं खुद पंखे के साथ लटक के फांसी ले लूं तो वो बाहर वाला दस्ता क्या करेगा? तो बुनियादी तौर पर तो जो फैसले हैं वो अंदर ही होते हैं और खुद हुकूमत को करने होंगे और कौमी असम्बली के अंदर बैठी हुई दूसरी जमातों को करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, हमसे ये कह रहे थे कि खुद सियासी जमातों को मुल्क के अंदर रहते हुए और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ही फैसले करने होंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।